سو اسٹوڈنٹس اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کون کون سی ایفرٹس اسپیشلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں کہ جس سے آپ کے پاکستان کا جو بالکل بیسک اسٹرکچر تھا وہ ایک اسموتھ فلو میں آہستہ آہستہ کر کے آیا. تو سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایفرٹس فار ریزالونگ دا پرابلمس. میں نے آپ کو بچوں پہلے اس کی لیکچر میں بھی بتایا کہ پاکستان کی جو وجود ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی ان ہندوز اینڈ ان برٹشرز. اور جو برٹش پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل ہے کہ زیادہ عرصہ سروائیو کر سکے. اور ہمارے جو علامہ محمد اقبال ہیں انہوں نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلمان لیڈرز ایسے گزرے ہیں جن کا یہ ایک بہت اسٹرانگ فیتھ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بھی مطلب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. تو پاکستان صرف ایسے بہت ایک دم سے اسموتھلی فلو میں نہیں آیا ہے. دیور اے لاٹ آف پرابلمس اور وہ بہت سارے پرابلمس کے بعد پاکستان جو ہے آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ اٹس اے نیوکلیئر پاور اینڈ اٹس بینگ کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مسلم کنٹریز ان دا ورلڈ. تو پاکستان جو آفٹر امیڈیٹلی جو پاکستان کی پرابلمس تھیں وہ ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں, لیکن ایک بہت محنت کی گئی ہے کہ ایک ڈیوائس کیا جائے ایسا پلان کہ پاکستان کے جو آپس میں لوگ ہیں وہ جو ہیں امن سے نہ رہ سکیں اور آپس میں ان کے کانفلکٹس ہوتے رہیں. بچوں یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے. اور وہ ریزن یہ تھی کہ اس کے اندر انڈینز کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بیچ میں اتنی تلخیاں انہوں نے پیدا کر دی تھیں. اور ایون اگر میں آج کی بات کروں تو آج بھی ہمارے بہت سارے صوبوں کے مختلف صوبوں کے لوگوں کو یہ ایک اٹ از فل فلیج ایجنڈا پراپرلی تیار کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر کہ کسی طرح آپ جو لوگ ہیں آپس میں انہیں لڑوائیں. تو اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو ایک میسج دیا آف یونٹی, پیس اینڈ ڈسپلن, تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کی عوام ہے وہ اکٹھے رہ سکے. اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتھک محنت کی. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا جہاں پہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے ریلیجس کی جو پرنسپلز ہیں, جو ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں انہیں فریلی فلفل کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ قائد اعظم کی ایسی کون کون سی ایفرٹس تھیں جس کی وجہ سے پاکستان ایک اسموتھ رننگ سسٹم میں آیا, اس میں سب سے پہلے آتی ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن میکنگ. سو واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ تو کانسٹیٹیوشن بچوں از بیسکلی اے فنڈامنٹل لا آف اے اسٹیٹ, یعنی کہ یہ ایک ملک کا سب سے سپریم لا ہے. اور یہ ایک کوئی بھی اسٹیٹ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. ہر میٹر آف سنگل ڈے کے لیے کانسٹیٹیوشن یعنی لاز کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس دا فرسٹ سیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کال کیا اس کو, دیٹ واز ان 11th of August 1947, یعنی کہ پاکستان کے تشکیل ہونے سے 3 دن پہلے. اور اس کے اندر لیجسلیٹو ممبرس تھے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 1945 to 1946 کے الیکشنز میں مسلم لیڈرز جیتے تھے تو وہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے اندر وہ والے الیکٹو ممبرز جو تھے اس کے اندر شامل تھے. اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسمبلی سے ایڈریس کیا تو انہوں نے کچھ پرنسپل سیٹ کر دیے اور ان پرنسپلز میں 2 چیزیں بہت اہم تھیں. پہلا یہ کہ اٹ ول بی بیسڈ آن دا پرنسپلز آف اسلام, اور دوسرا یہ کہ اٹ ول بی ڈیموکریٹک ان نیچر, یعنی کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ ڈیموکریٹک ان نیچر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ مائنڈ سیٹ کی اس کے اندر چیزیں ایڈڈ ہوں یا کسی ڈکٹیٹر یا جو ایرسٹوکریٹس ہیں ان کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی, بلکہ ڈیموکریسی کو انہوں نے کہا فلرش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہی بیسڈ اٹ آن 2 پرنسپلس. اس کے علاوہ جو آپ کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1935 ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ایز دا انٹرم کانسٹیٹیوشن. انٹرم کانسٹیٹیوشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ جب تک آپ کا فائنلائزڈ کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا
تو یہ والا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا ٹیمپریریلی. تو قائد اعظم نے was actually selected as the first president of that constituent assembly. Students, اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے that was the formation of government. تو جو گورنمنٹ کی فارمیشن ہے that is one of the most essential steps. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا I told you earlier کہ ہمارے پاس سینئر بیوروکریٹس نہیں تھے, ہمارے پاس ایجوکیٹڈ آفیسرز نہیں تھے, سینئر آفیسرز نہیں تھے. سو دیٹ واز اے ویری پریسنگ تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہماری جو گورنمنٹ کی تشکیل ہے وہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوں وہ بہت اعلیٰ پائے کے ہوں اور بہت قابل ہوں. تو قائد اعظم واز میڈ دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان, جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر, پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. قائد اعظم نے گائیڈ کیا تاکہ ایک 5 ممبر کیبنٹ یعنی کہ کابینہ تشکیل ہو سکے, اور کابینہ کے جو لوگ تھے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایبلٹیز کے مالک. نیکسٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے گائیڈنس آف دا پبلک سرونٹس. اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو پرنسپل سیٹ کی گئی تھیں یا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گائیڈنگ پرنسپلز دی تھیں کہ ایک رسپانسبلٹی سول سرونٹ یا ملٹری فنکشنریز کی جو ہونی چاہیے, جو انہوں نے آئیڈیلی دی تھی, وہ اس طرح پراپرلی ہمیں نہیں آج کل کے دنوں میں دیکھنے کو ملتی. جو آج کل کے زمانے میں پبلک سرونٹس جو ہیں دے آر کنسیڈرڈ ویری ہائی لیول آفیشلز, وہ ہمیں ملتے بھی مشکل سے ہی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو پرنسپلز دی یا انہوں گائیڈ کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یو آر بیسکلی دا سرونٹس. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سرونٹس ہیں, آپ کا رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, نہ کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی اپنی رائے مسلط کریں, بلکہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات سے ان کے مسئلے مسائل حل کریں. اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے جو عوام تھی ان کے ساتھ ایک بہت سمپتھائزنگ ایٹیٹیوڈ تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سمپتھائزنگ ایٹیٹیوڈ کیوں تھا. تو بچے, جیسے کہ وی ہیو ڈسکسڈ کہ جب ریفیوجیز آ رہے تھے ہمارے ملک میں تو ایک میسو قسم کا وہاں پر ایک کلنگ کی شکل میں بہت سارے جو نیئر اینڈ ڈیئر لوگ تھے, یعنی کہ لوگوں کے عزیز اقارب اور ان کے جاننے والے, ان کے دوست احباب, ان ساروں کی جب قتل ہو گئے تو لوگ جو تھے وہ ڈسپیئر ہوئے تھے بالکل, اور ان لوگوں کے حوصلے جو تھے وہ بالکل پست تھے. تو قائد اعظم نے ان کو ایک بہت سمپتھائزنگ ایٹیٹیوڈ شو کرایا, بلکہ انہوں نے پبلک سرونٹس کو یہ میسج دیا کہ ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کے غم میں شریک ہوں. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, نیشن کا کانفیڈنس بلڈ کرنا. سو قائد اعظم پلیڈ اے ویری میجر رول, اور انہوں نے لوگوں کی سفرنگس جو تھی ان کو منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. اور انہوں نے جو ایک, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا تھا آپ کے اینیمیز کا, کہ جو وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں آپس میں تنازعات ہو جائیں شامل, اور قائد اعظم نے لوگوں کے پاس جا کے ریموٹ ایریاز جو ہیں, دور دراز کے علاقوں میں جا کے لوگوں کو تسلی دی, ان کو کریج دیا, ہوپ دیا, اور انہوں یہ فیل کرایا کہ پاکستان جو ہے یہ آپ کا ملک ہے, اور یہاں پر آپ کسی بھی قسم کے دباؤ سے اور کسی بھی قسم کی ریسٹرکشن سے پاک ہیں بالکل, اور یہاں پہ اپنے ریلیجس جو پرنسپلز ہیں, جو ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں, ان کو پوری طرح انجام دے سکتے ہیں. بچوں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم قائد اعظم کی آفٹر انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بھی طبیعت ناساز تھی, اور انہوں نے ان حالات میں بھی اپنی آخری سانس تک کی بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں وہ یونائٹ کر سکیں اور کسی طرح ان لوگوں کو ایک سینس آف بلانگنگ ٹو دا کنٹری دے سکیں.